بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عمر نذیر اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک کو اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مختلف طرح کے قرضے لینے پڑتے ہیں، اور جب بھی کوئی ملک قرضے لیتا ہے تو ان قرضوں کی دو طرح کی نوعیت ہوتی ہے۔ ایک وہ قرضے جو ملک کے اندرونی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے لیے جاتے ہیں، یعنی ان قرضوں کو اندرونی قرضے بولا جاتا ہے، اور دوسرے وہ قرضے جو بیرونی ممالک سے لیے جاتے ہیں یا مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے لیے جاتے ہیں، ان قرضوں کو بیرونی قرضے بولا جاتا ہے۔ انگریزی میں جو ٹرمز ان کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹس کی ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں۔ اچھا، جب بھی کوئی ملک بیرونی قرضے لیتا ہے تو اس کے پاس تین آپشنز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹ، جس میں مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنے بانڈز جو ہیں وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مختلف طرح کے کنٹریز جو ہیں وہ اپنی انڈیویجول حیثیت میں جو ہے نا وہ قرضے دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جس طرح پاکستان جو ہے وہ سم ٹائمز سعودیہ سے قرضہ لیتا ہے، یا پھر سم ٹائمز چائنا سے قرضہ لیتا ہے، یا سم ٹائمز USA سے انڈیویجول حیثیت میں قرضہ لیتا ہے۔ اور جو تیسرا آپشن ہوتا ہے اس ملک کے پاس ایکسٹرنل ڈیٹس کے لیے، بیرونی قرضوں کے لیے، وہ ہے انٹرنیشنل، مختلف طرح کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے۔ فار ایگزامپل، جس میں IMF ہے، جس میں ورلڈ بینک ہے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، جس میں پیرس کلب ہے، جس میں نان پیرس کلب ہے۔ اچھا، اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ اس کی کل آمدن کی لحاظ سے پاکستان کے اوپر کتنا قرضہ ہے۔ 2021 کی رپورٹس ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 2021 کی رپورٹس کے مطابق جو پاکستان کی مجموعی کل آمدن تھی، اس کا کیا حجم بنتا ہے، وہ تھی 7.9 ٹریلین روپیز، یعنی کہ اتنا ہمارا ٹارگٹ تھا بھائی کہ اتنے پیسے ہم نے 2021 میں اکٹھے کرنے ہیں، پاکستان کی پورے سال کی کل آمدن اتنی ہونی ہے۔ لیکن اس ٹارگٹ کو ہم نے کتنا اچیو کیا، ہم نے کتنی رقم اکٹھی کی، وہ تھی 2021 میں 5.8 ٹریلین روپیز ہم اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اچھا، اب جو پاکستان کا کل قرضہ ہے وہ کتنا ہے، وہ ہے جناب 51,742 ٹریلین روپیز، یعنی کہ اس کو اگر ہم عام آسان لفظوں میں دیکھیں تو پاکستان کے جو کل مجموعی آمدن ہے، جو 2021 والی آمدن کو ہی اگر ہم کنسیڈر کریں تو اس کی مطلب اگر ہمارے پاس اتنی آمدن ہو تو ہمیں تقریباً 7.5 سال جو ہے نا، 7.5 سال کی آمدن ہم ٹوٹل اکٹھی کر لیں تو وہ صرف یہ قرضہ ختم کرنے میں استعمال ہوگی۔ اگر آپ اس بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فار ایگزامپل آپ کا نام پاکستان ہے اور آپ کی جو منتھلی جو انکم ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہے، تو آپ کے اوپر جو مجموعی قرضہ بنتا ہے وہ 90 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اچھا، جب کوئی ملک قرضہ لیتا جاتا ہے تو اس کو اس قرضے کی مد میں کچھ نہ کچھ رقم واپس کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ کیا ساری رقم ہی واپس کرنی پڑتی ہے، بٹ اس کا ایک پورا میکنزم، یہ پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس قرضے کے اوپر کچھ اس کو ٹیکسز بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، کچھ سود بھی ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اوورآل اس کو ملا کے اگر ہم دیکھیں تو اس کو بولا جاتا ہے ڈیٹ سروسنگ۔ اور میں آپ کو پاکستان کی ڈیٹ سروسنگ کا تھوڑا سا ریکارڈ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان نے کتنے پیسے ڈیٹ سروسنگ کی مد میں اس سے پہلے ادا کیے۔ 2015 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ڈیٹ سروسنگ کی مد میں جو رقم ادا کی وہ تھی 4.6 ارب ڈالر، بلین ڈالرز، 4.67 بلین ڈالرز۔ 2016 میں یہ رقم تھوڑی کم ہوئی، 4.42 بلین ڈالرز پہ گئی۔ 2017 میں یہ پھر سے زیادہ ہوگی، 6.02 بلین ڈالرز۔ 2018 میں 7.49 بلین ڈالرز۔ 2019 میں 11.58 بلین ڈالرز، اور اس وقت 2022 سے لے کے 2027 تک 2027 تک پاکستان کو ڈیٹ سروسنگ کی مد میں جو رقم ادا کرنی ہے وہ ہے 49.23 بلین ڈالرز، 49.23 بلین ڈالرز۔ اچھا، یہ ایک بہت خطیر رقم ہے، اور اس رقم کو پورا کرنا ایک سب سے پہلے تو ایک بہت مشکل پروجیکٹ ہے، اور اس خطیر رقم کو پورا کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی پاکستان کو بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جب بھی کوئی ملک تھوڑا سا ایک اور اس میں دیکھ لیتے ہیں، جب بھی کوئی ملک ان قرضوں کی ادائیگی میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ڈیفالٹر لسٹ میں چلا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسے ممالک نہیں ہیں جو ڈیفالٹر لسٹ میں نہیں گئے۔ میں آپ کو تھوڑی سی وہ لسٹ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ 1998 میں رشیا جو ہے وہ ڈیفالٹر لسٹ میں جا چکا ہے، 2001 میں ارجنٹائن، 2008 میں ایکواڈور، 2015 میں یونان، 2017 میں وینزویلا،
اور 2022 میں ابھی جو ریسنٹ اگزامپل ہے ہمارے سامنے وہ ہے سری لنکا کی، کہ جس کو ابھی بھی آپ دیکھیں تو کوئی بھی ملک اس کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی ڈیفالٹر لسٹ میں چلا گیا ہے۔ اب ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ملک جو ہے وہ ڈیفالٹر لسٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی اکانومی کے اوپر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے جی کہ جب کوئی ملک ڈیفالٹر لسٹ میں چلا جاتا ہے تو کوئی بھی ملک اس کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کے بعد، کیونکہ باقی ممالک کا اس کے اوپر سے جو کیا کہتے ہیں جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، یعنی کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس ملک کی جو امپورٹس ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ کیوں رک جاتی ہیں؟ کہ کوئی بھی ملک جب اپنی کوئی پروڈکٹ اس ملک میں بھیجے گا تو ڈیفینیٹلی یہ سوچ کے بھیجے گا کہ کیا مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ملے گی، اگر نہیں ملے گی تو وہ اپنے پروڈکٹس اس ملک کو کیوں سیل آؤٹ کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ اس ملک کی اپنی ایکسپورٹس جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، کیونکہ دنیا یہ چیز دیکھتی ہے کہ کیا جو ایگریمنٹس اس کے ساتھ یہ کنٹری سائن کرتا ہے، کیا یہ ملک ان ایگریمنٹس کے اوپر پورا اترنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ سو یہ تو تھے وہ مسائل جو کہ ایک ملک کو، اس کے اور بھی آپ دیکھیں جب اس طرح کے مسئلے سامنے آئیں گے، کوئی بھی ملک اس طرح کی پرابلم سے گزرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا عام اثر جو ہے وہ عوام کے اوپر ہی پڑے گا۔ اچھا، ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب کوئی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، کوئی بھی ملک یا انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس جو ہیں جو بھی ہیں، جب بھی وہ کسی بھی ملک کو قرضہ دیتی ہیں تو وہ اس کے پورے معاشی میکانزم کو دیکھ کے کہ کیا بھئی اس ملک کے اندر جو ریٹرننگ کیپیبلٹیز ہیں وہ کیا اس ملک کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کو جو ہے نا وہ قرضہ دیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ IMF کی جب تک اس کو پیسوں کی ایک قسط نہیں ملے گی، IMF کے ڈالرز کی ایک قسط نہیں ملے گی تو اس وقت تک پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اسٹیبلائز نہیں ہو سکتی۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ تو اس کے پیچھے ریزن کچھ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، جو انٹرنیشنل کرنسی چلتی ہے وہ ہے US ڈالر، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ کا ملک ایک ڈیفالٹر لسٹ میں جا چکا ہے جسٹ بیکاز آف یور ڈیبٹس، آپ نے ان کو ٹائملی ریٹرن نہیں کیا اور نہ اس کے جو سود تھا وہ ادا کر سکے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے ملک میں اس انٹرنیشنل کرنسی کی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے ملک میں فار ایگزامپل US جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کرنسی ہے، اس کی آپ کے ملک میں کمی ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر الٹیمیٹلی آپ کا جو پیسہ ہے، آپ کی جو لوکل کرنسی، آپ کے جو نیشنل کرنسی ہے، اس کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، آپ کی جو لوکل کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب IMF کی قسط آپ کو پہنچتی ہے تو IMF کی قسط کے پہنچنے سے یعنی کہ US ڈالرز آپ کے ملک میں آ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مختلف طرح کی جو باقی جو آپ کے ملک میں رننگ یہ سمجھ لیں کہ جو رننگ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے جو فنڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک قسم کا فلو آ جاتا ہے اور آپ کے ملک دوبارہ سے اس پیس کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن کوسچن یہ ہے کہ جب بھی کوئی مالیاتی ادارہ آپ کے ملک کو کوئی ڈیٹ دے گا تو وہ کیوں دے گا؟ وہ سوچ سمجھ کے دے گا بھئی کہ کیا یہ ملک جو ہے نا اس کو طے شدہ ٹائم کے اوپر وہ قرضہ جو ہے وہ واپس کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو جب تک IMF کی ایک سالانہ قسط نہیں مل جاتی US ڈالرز کی فارم میں تو اس وقت تک پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا چلنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب بھی آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل کرنسی آپ کے ملک میں آ جاتی ہے تو آپ کے ملک کے اندر جو ڈالرز کا فلو ہے وہ ایک چلنا شروع کر دے، اور باقی جو انٹرنیشنل کرنسیز ہیں ان کا بھی ایک فلو جو ہے وہ ایک رننگ سیٹ اپ کے اندر آ جاتا ہے اور آپ کی جو ملک کی معیشت کا پہیہ ہے وہ دوبارہ سے چلنا شروع کر لیتا ہے۔ سو جب بھی کوئی انٹرنیشنل مالیاتی ادارہ آپ کے ملک کو قرضہ دے گا تو وہ کیوں دے گا؟ وہ آپ کی ریٹرننگ کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی میں نے اس ملک کو یہ والی قسط دینی ہے یا نہیں دینی۔ اگر آپ کے اندر ریٹرننگ کیپیبلٹیز ہوئی تو وہ ملک آپ کو قرضہ دے گا۔ اب کوسچن یہ ہے کہ ایک سمپل سی بات ہے، جب بھی وہ آپ کو قرضہ دے گا، وہ کوئی بھی انٹرنیشنل مالیاتی ادارہ ہو، تو وہ جو بھی کرنٹ گورنمنٹ چل رہی ہوگی تو وہ اس کو مختلف طرح کی پالیسیز پیش کرے گا، جی فلاں جگہ پر آپ اتنا ٹیکس لگا دیں، فلاں جگہ پر آپ اتنا ٹیکس لگا دیں، اور جب وہ ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی عوام کے اوپر اس طرح کے ٹیکسز مسلط کرتی ہے تو وہ پھر اپنی ہی عوام کے اندر اپنی ویلیو کھو دیتی ہے، کیونکہ اس کو ایک سخت معاشی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح گورنمنٹس آتی جاتی رہتی ہیں، IMF یا جو بھی انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں وہ ان چلتی ہوئی گورنمنٹس کو کچھ پیسے دینے کی بدولت ان کے عوام کے اوپر
ٹیکسز لگوا دیتے ہیں اور عوام ان ٹیکسز کے بوجھ تلے آ جاتی ہے، اور اس طرح سے مختلف جو گورنمنٹس ہیں وہ بھی تو ڈی ویلیو تو ہوتی ہیں، لیکن ایک عام عوام کی جو زندگی ہے وہ شدید ترین مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو اپنے حلقہ احباب کے اندر ضرور شیئر کیجیے، میرے فیس بک چینل اور فیس بک پیج کو اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔